اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثری ادب کی کلاس میں آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا لیکچر ہمارا ابوالکلام آزاد کا تعارف تھا، جو کہ آپ کو میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ۔ آج ہم ابوالکلام آزاد کے کلام کی خصوصیات بھی پڑھیں گے اور غبار خاطر جو ان کا خطوط کا مجموعہ ہے اس کے اسلوب پر بھی طائرانہ نظر ڈالیں گے۔ ابوالکلام آزاد کے بارے میں کہتے ہیں جی، جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ اس شعر کو پڑھ کر ہی 20ویں صدی کے مایہ ناز، انشا پرداز، صحافی اور سیاستدان محی الدین ابوالکلام آزاد کے اسلوب تحریر اور طرز نگارش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کل ہم نے اپنے لیکچر میں پڑھا تھا، پہلے لیکچر میں، کہ ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ 20ویں صدی کے مایہ ناز، انشا پرداز ہیں، سیاستدان ہیں، صحافی ہیں۔ تو ان کے بارے میں جو ہے یہ شعر کہا گیا ہے، جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ مولانا آزاد جہاں ہندوستانی سیاست میں صف اول کے لوگوں میں قیادت کے منصب پر فائز تھے، وہیں نثر نگاری، خطابت اور انشا پردازی میں بھی اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ نثر کے باب میں ان کی شناخت منفرد اسلوب اور طرز تحریر کی وجہ سے ہے۔ رشید احمد صدیقی، جو کہ ایک بہت بڑے ادیب اور ناقد ہیں، وہ تحریر کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے اسلوب کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ مولانا کا اسلوب تحریر ان کی شخصیت تھی، اور ان کی شخصیت، ان کا اسلوب، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر جو تبصرہ کیا مولانا آزاد کے اسلوب اور زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے اسلوب میں حکیمانہ لہجہ بھی ہے، تو زعیمانہ انداز بھی، اور ساتھ ساتھ ادبیانہ وجاہت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ناقدین نے ان کی نثر کو شعر منشور سے تعبیر کیا ہے۔ وہ بیک وقت متعدد اسالیب پر قدرت رکھتے تھے۔ رشید احمد صدیقی نے ان کے انداز اور لب و لہجے کو قرآنی لہجہ سے تعبیر کیا ہے۔ مولانا نے لکھنے کا انداز، لب و لہجہ اور مواد کلام پاک سے لیا۔ مطلب مولانا ابوالکلام آزاد کا جو انداز بیاں ہے، انداز تحریر ہے، وہ اس کا مواد جو ہے وہ مولانا نے قرآن پاک سے لیا، جو ان کے مزاج کے مطابق تھا۔ مولانا پہلے اور آخری شخص ہیں جنہوں نے براہ راست قرآن کو اپنے اسلوب کا سرچشمہ بنایا۔ غبار خاطر جسے مولانا نے غبار من است عین غبار خاطر کہہ کر پکارا ہے، اس سے ان کی اہمیت اور افادیت اور دیگر فنی محاسن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مولانا کی یہ کتاب، جسے مولانا نے حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے خطوط سے تعبیر کیا ہے، غبار خاطر، بعض حضرات نے اسے انشائیت تو بعض نے افسانہ کہہ کر بھی پکارا ہے اسے۔ اس میں مولانا نے انشا پردازی، زبان دانی، فطری اسلوب، طنز و مزاح، قلمی مصوری، مناظر فطرت کی عکاسی اور اشعار کا برمحل استعمال کر کے ایسی نقاشی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے کہ لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لینے پر مجبور ہوئے۔ آزاد کا کمال یہ ہے کہ کہیں تو بالکل سادگی پر اتر آتے ہیں، تو کہیں عربی اور فارسی اشعار اور تراکیب لا کر زبان دانی اور تبحر علمی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنے میں بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی چیز فطری پن اور بہاؤ ہے، جو انہیں دیگر انشا پردازوں سے ممتاز کرتی ہے اور انفرادیت کے مقام پر ان کو پہنچاتی ہے۔ غبار خاطر ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، یہ ان کی تصنیف ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے
کہ غبار خاطر خطوط ہے یا انشائیہ، مطلب ابھی اس پر بحث کی جا رہی ہے کہ غبار خاطر مولانا آزاد کے خطوط ہیں یا ان کے انشائیہ کا یہ ایک نمونہ ہے، مگر مولانا نے خود اسے خطوط سے تعبیر کیا ہے۔ یہ مولانا آزاد کی آخری تصنیف ہے جو 3 اگست 1942 سے 3 سپتمبر 1945 کے درمیانی وقفہ میں رئیس بیگم پور ضلع علی گڑھ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس میں 2 خط مولانا شیروانی کے بھی شامل ہیں، مگر اتنی بات مسلم ہے کہ مولانا آزاد کی شیروانی صاحب سے گہری دوستی تھی، اس لیے ان کے نام منسوب کر کے یہ خطوط کی شکل میں مضمون لکھے، ورنہ ایک بھی خط ارسال نہیں کیا گیا۔ البتہ مولانا نے خطوط کا پیرایا اس لیے اختیار کیا کہ بہت سی باتیں جسے مضمون میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا، مطلب خطوط میں اسے بے تکلفانہ انداز میں لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ خط جو ہیں وہ ایک بہت پرسنل چیز آ جاتی ہے کہ اس میں جو ہے آپ جو ہے اپنی وہ باتیں ایک دوسرے کے بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں جو ہم مضمون میں تحریر نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے مولانا نے اپنے ان خطوط کو غبار خطوط، ان کو اس تصنیف کو خطوط کا مجموعہ قرار دیا ہے، انشا پردازی نہیں۔ مولانا آزاد کے تصنیفی ادوار جو ہیں اس پر اگر نظر ڈالی جائے تو مولانا آزاد ایسے انشا پرداز ہے جن کے یہاں ایک اسلوب پر اتفاق نظر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسلوب جو ہے یہ ان کے لیے مخصوص ہو، مختص کر دیا گیا، اور نہیں، ان کے اسلوب کو جو ہے وہ بہت سے ادوار میں ان کو جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، بلکہ ان کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے ان کے تصنیفی ادوار کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ان کے تصنیفی ادوار کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور گھن گرج والا دور ہے جس میں انہوں نے الحلال اور البلاغ جاری کیا۔ اب جو الحلال اور البلاغ ہے اس میں جو ان کا اسلوب بیاں ہے وہ بالکل مختلف ہے، ایسا انداز ہے جیسے کہ گھن گرج والا خطابت والا ایک جو ہے انداز ان میں اسلوب کا پایا جاتا ہے۔ یہ ان کا پہلا دور ہے، تصنیفی دور۔ اور اپنی سوانح عمری اور تذکرہ بھی ترتیب دیا ہے۔ دوسرا وہ دور ہے جس میں انہوں نے قرآن پاک کے تراجم اور تفسیر وغیرہ لکھے ہیں، مطلب ابوالکلام آزاد کے جو تصنیفی عہدار رہ چکے ہیں ادوار، ان ادوار میں اگر ان کے اسلوب کا جائزہ لیا جائے تو ان کو بھی 4 حصوں میں جو ہے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جس میں انہوں نے الحلال اور البلاغ جاری کیا، اس میں جو ان کے اسلوب کا انداز ہے وہ ہے گھن گرج والا خطیبانہ انداز۔ دوسرا دور جس میں انہوں نے قرآن پاک کے تراجم اور تفسیر وغیرہ لکھی ہیں، اس دور کی شاہکار ہے۔ اس دور میں ان کا جو انداز ہے، ان کا اسلوب جو ہے وہ عالمانہ، سنجیدگی اور علمی تبہر کا غلبہ ان کا نظر آتا ہے۔ بہت سنجیدہ اسلوب بیاں ہے ان کا اور علمی انداز ہے۔ تیسرا وہ دور جس میں انہوں نے خط کی شکل میں انشائیوں کے اعلیٰ نمونے پیش کیے، غبار خاطر اسی دور کی تصنیف ہے۔ اور چوتھا دور وہ ہے جس میں انہوں نے مختلف اور متعدد مارکتہ آرا خطبے پیش کیے۔ خطبات آزاد کے نام سے اسی عہد کی بازگشت ہے۔ تو یہ ان کے تصنیفی ادوار ہیں 4، جن میں ان کا اسلوب بیان جو ہے وہ مختلف ہے۔ ہر دور میں ان کا اسلوب کا جو انداز ہے، اسلوب بیان ہے، وہ مختلف ہے۔ اب مولانا آزاد کے متعدد اسالیب جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ مولانا آزاد نے بنیادی طور پر 3 اسالیب اسلوب اختیار کیے۔ ایک اسلوب ان کا اطلاعی ہے، اطلاعی اسلوب، یعنی کسی کو اطلاع دینا، خواہ مثبت ہو یا منفی، عام طور پر رپورٹنگ اسی اسلوب میں ہوتی ہے۔ الحلال، البلاغ، تذکرہ اور خطبات میں اسی اسلوب کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ ہدایتی اسلوب سے مراد
ڈائریکٹو سٹائل ہوتا ہے یعنی حکم دینا. یہ طریقہ ترجمان القرآن میں دکھائی دیتا ہے اور اظہاری اسلوب سے مراد ایکسپریسو سٹائل ہوتا ہے. اس اسلوب کو شاعری اور جذبات و احساسات کی ترجمانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں مواد اور معنی کی جگہ لفظ اور طرز بیاں کو اہمیت حاصل ہوتی ہے. اسے غبار خاطر میں محسوس کیا جا سکتا ہے. مرزا خلیل احمد بیگ جو ہے ان کے اسلوب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غبار خاطر کی نثر ادبی مرثا کاری اور رنگین عبارت کا اعلیٰ نمونہ ہے. اس کے علاوہ لفظی رعایات اور مناسبات، فکروں کی صوتی دروبست، جملوں کی متوازن ترکیب اور ترتیب، اظہار کے بدلے ہوئے پیرائے، نت نئے تلازمات اور نادر ترکیبات نے اس کی دل آویزی اور دلکشی میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے. غبار خاطر کی جو زبان ہے اس کے بارے میں مولانا آزاد جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ غبار خاطر میں مولانا آزاد نے بنیادی طور پر 3 طرح کی زبان استعمال کی ہے. ویسے ان کے اسلوب میں زعیمانہ، حکیمانہ اور ادیبانہ انداز ہے، وہی زبان میں بھی ہے، یعنی کہ جو ان کا اسلوب ہے وہی ان کی زبان ہے. غبار خاطر میں سادہ اور عام فہم زبان کے نمونے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک اقتباس ان کا چڑا چڑے کی کہانی سے: لوگ ہمیشہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے سے بڑے کاموں میں لائیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ یہاں سب سے بڑا کام خود زندگی ہے، یعنی زندگی کو ہنسی خوشی کاٹ دینا. یہاں اس سے زیادہ سہل کام کوئی نہیں. غبار خاطر کی زبان شعریت سے بھری ہوئی ہے. یہ آزاد کے شعری آہنگ والی ایسی زبان ہے جس نے آزاد کو غبار خاطر جو مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، انہوں نے اس میں جو زبان استعمال کی ہے وہ شعریت سے بھری ہوئی ہے. مطلب غبار خاطر جو ہے وہ مولانا آزاد کے مجموعوں کا جو ہے خطوط کے جو مجموعے ہیں اس میں ایسا انہوں نے اسلوب اختیار کیا جس میں اشعار کی بھرمار ہے، جس میں فارسی کے اشعار ہیں، عربی کے اشعار ہیں. تو اس حوالے سے جو آزاد کی جو شعری آہنگ والی ایسی زبان ہے جس نے آزاد کو نثر نگاروں کی فہرست سے نکال کر شاعروں کی صفت میں کھڑا کر دیا ہے. اس انداز بیاں کے نمونے غبار خاطر میں بہت جگہ پر آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. جب آپ ان کے خطوط پڑھیں گے غبار خاطر میں تو آپ کو جا بجا جو ہے فارسی کے اشعار اور عربی کے اشعار جو ہیں وہ ملیں گے. اس کارخانہ ہزار شیوہ ورنگ میں کتنے ہی دروازے کھولے جاتے ہیں تاکہ بند ہوں اور کتنے ہی بند کیے جاتے ہیں تاکہ کھولے جائیں. فارسی امیز جو ہے ان کا انداز ہے. غبار خاطر میں زبان کی تیسری قسم فارسی امیز زبان کی ہے. غبار خاطر میں مولانا آزاد نے شروع سے آخر تک جگہ جگہ فارسی اشعار، الفاظ و تراکیب اور فارسی محاوروں کا استعمال کیا ہے. بہت سے خطوط مولانا آزاد کے ایسے ہیں جو سٹارٹ ہوتے ہی جن کا آغاز جو ہے وہ فارسی کے شعر سے ہوتا ہے. تو اس میں جو انہوں نے اسلوب جو ہے اختیار کیا وہ فارسی زبان کا اسلوب بھی اختیار کیا ہے. اس سے جہاں ایک طرف آزاد کی فارسی پر عبور اور گرفت کا اندازہ ہوتا ہے، وہیں اس بات کی بھی فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ اس کتاب کو کما حقہ سمجھنے کے لیے فارسی کی شدھ بدھ ضروری ہے. مطلب کہ اگر آپ مولانا آزاد کے خطوط کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ کو فارسی کی زبان پہ بھی عبور حاصل ہو. جیسے ایک خط کا عنوان انہوں نے داستان بے ستوؤں کوہ کن رکھا ہے. اب یہ فارسی زبان میں ہے اور محاورہ ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اس خط کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو پہلے آپ کو اس عنوان کو سمجھنا ضروری ہے. تو ان کا جو غبار خاطر میں تیسرا اسلوب جو ہے انداز کا لکھنے کا یا اسلوب بیاں کا انداز جو ہے وہ فارسیت بھی ہے، اس میں فارسی امیز اشعار بھی شامل ہیں. اب ان کے جو ہے ان کے خطوط کا یا اسلوب میں جو چیزیں انہوں نے اسلوب میں استعمال کی ہیں یا جس کو انہوں نے اپنے خطوط میں شامل کیا ہے وہ کون کون سے اسلوب بیان ان کا ہے. اشعار کا برمحل استعمال.
غبار خاطر میں جا بجا اردو، فارسی اور عربی کے اشعار جو ہیں وہ آپ کو مولانا آزاد کے خطوط میں ملیں گے، اور مولانا آزاد نے اشعار کو بہت خوبصورتی اور چابک دستی سے استعمال کیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شعر خود انہی کا ہے۔ کہیں تو مکمل شعر نگینے کی طرح جوڑ دیتے ہیں، تو کہیں ایک مصرعے کو ہی جملے کے درمیان اس انداز سے فٹ کرتے ہیں کہ قاری مطلب بھی سمجھ لیتا ہے اور نثر ایک نئی خوبصورتی سے اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اردو کے شعر ہیں، پھر فارسی اشعار شامل ہیں، پھر عربی کے اشعار بھی انہوں نے لکھے ہیں، اور کہیں کہیں پورے شعر کے مفہوم کو اپنی زبان میں بڑی خوبصورتی سے ڈھال لیتے ہیں، جیسے میر درد کے مشہور شعر تردامنی کو اپنی نثر میں بڑی خوش سلیقگی سے ڈھال کر نیا طرز جو ہے وہ ایجاد کرتے ہیں۔ پھر اپنے خطوط میں انہوں نے غبار خاطر میں انہوں نے عربی الفاظ و تراکیب کی کثرت جو ہے وہ کثرت سے ان کو استعمال کیا ہے، جیسے وہ درمیان میں کہیں بھی استعمال کر لیتے ہیں عربی اشعار، اور ان کے عربی کے ضرب الامثال کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے الفاظ اور تراکیب بھی استعمال کرتے ہیں کہ جسے ایک عربی جاننے والا شخص ہی بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے عربی الفاظ و تراکیب کی کثرت کے متعلق لکھا ہے کہ آزاد پہلے ایسے ادیب ہیں جنہوں نے اردو رسم الخط میں عربی لکھی ہے، اور دوسرا ان کا اسلوب کا انداز جو ہے وہ فطری اسلوب ہے، شروع سے آخر تک غبار خاطر فطری اسلوب سے لبریز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں آزاد کے اسلوب کا ایسا بہاؤ اور ایسی روانی نظر آتی ہے کہ اس کے بہاؤ کو کوئی بھی پل اور باندھ نہیں سکتا۔ رشید احمد صدیقی مولانا آزاد کے اس اسلوب پر جو ہے تبصرہ کرتے ہیں اپنے ان الفاظ میں کہ غبار خاطر کا اسلوب اردو میں نامعلوم مدت تک زندہ رہے گا۔ اکثر بے اختیار جی چاہنے لگ جاتا ہے کہ کاش اس اسلوب کے ساتھ مولانا کچھ دن اور جیے ہوتے، پھر ہمارے ادب میں کیسے کیسے نسرین و نسترن اپنی بہاؤ دکھاتے، اور خود مولانا کے جذبہ تخیل کی کیسی کیسی کلیاں جو ہیں شگفتہ ہوتی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کتاب کی دلکشی کا راز اس کی طرز تحریر میں پنہا ہے، اور یہ شاہکار تخلیق اپنے اس عظیم حسن کی وجہ سے ہزاروں حسن پرستوں کو فرحت و انبساط بخشنے کے ساتھ ساتھ شوق کا ہاتھ دراز کرنے پر مجبور کرے گا۔ پھر ان کے اسلوب کا ایک اور انداز ہے طنز و مزاح۔ غبار خاطر میں بکثرت طنز و مزاح کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ مولانا آزاد کا کمال ہے کہ انہوں نے خشک سے خشک مضمون کو بھی مضحکہ خیز انداز میں اس طرح پیش کیا ہے کہ قاری جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ ایسی خوبصورتی سے طنز و مزاح کا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا اور سب کچھ کہہ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ قلعہ احمد نگر میں اسیر ڈاکٹر سید محمود کے بارے میں فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صلائے عام ہے یاراں نکتہ داں کے لیے، بڑی خوبصورتی سے مذاکرہ خیز انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد جو ان کے اسلوب میں ایک نمایاں نظر آتی ہے رومانیت۔ غبار خاطر میں جہاں دیگر محاسن جا بجا نظر آتے ہیں، وہیں رومانیت کی جھلکیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہت سے مقامات پر وہ ایسے پر لطف فضا اور ایسا ماحول تیار کرتے ہیں کہ رومانیت کی فضا تیار ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر اس موقع پر جب وہ اپنے متعلق اشارے کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت رومانی فضا جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ پھر ان کے اسلوب کا ایک اور نمایاں پہلو کلمی مصوری۔ غبار خاطر کے اسلوب کا ایک اہم حصہ مولانا آزاد کی کلمی مصوری اور نقش و نگاری بھی ہے۔ ویسے تو مصوری کہتے ہیں ہاتھ سے تصویر بنانا، قلم پینسل سے تصویر بنانا، ایک خاکہ سا تیار کرنا، لیکن غبار خاطر جو ان کے خطوط کا مجموعہ ہے اس میں مولانا آزاد کے کلمی مصوری کے جو ہیں وہ نقش و نگار ہمیں نظر آتے ہیں، جسے بآسانی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی ایک روحانی شخص کا نقشہ، کبھی فلسفی کا نقشہ، کبھی مزاح نگار کا، تو کبھی ایک غمگین شخص کا نہایت خوبصورت قلمی نقشہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پھولوں کی زباں کھولی، پتھروں نے اٹھ اٹھ کے اشارے کیے، خاک پامال نے اڑ اڑ کے گہر افشانیاں کی،
اس سے ان کی نقش و نگاری اور کلمی مصوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ایسے نمونے شاعری میں دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر مولانا آزاد نے نثر میں اس کے نمونے پیش کیے ہیں۔ پھر ان کے اسلوب میں جو چیز نمایاں نظر آتی ہے، مناظر فطرت کی عکاسی۔ مولانا آزاد نے غبار خاطر میں جس خوبصورتی سے پھلوں، پھولوں، پرندوں، بیل بوٹوں اور دیگر مظاہر کائنات کی عکاسی کی ہے، اس سے مولانا آزاد کے روحانی مزاج، فطرت دوستی اور کائنات کے حسین مناظر کے مشاہدہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور بعض مقامات پر پھولوں کے ذریعے ایسی نقاشی پیش کرتے ہیں کہ جس سے ایرانی اور ہندوستانی دونوں پھولوں کی خوشبو مسکراتی نظر آتی ہے۔ کوئی پھول یاقوت کا کٹورا تھا، کوئی نیلم کی پیالی تھی، کسی پر گنگا جمنا کی قلم کاری کی گئی تھی۔ انانیتی انداز ان کے اسلوب میں نمایاں ہے۔ اس میں مولانا غبار خاطر میں مولانا آزاد کا جو یہ انداز ہے، جس انداز سے شاعرانہ تعلی شاعروں کے یہاں ملتی ہے، اسی انداز سے انانیتی نمونے ان کی نثر میں پائے جاتے ہیں۔ شاعرانہ تعلی ایسے اشعار جن میں شاعر حضرات جو ہیں وہ اپنی تعریف اپنے اشعار میں خود کرتے ہیں، خاص طور پر جب وہ اپنے متعلق لمبی باتیں کرتے ہیں تب یہ خصوصیت بہت واضح انداز میں نظر آتی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کے اس قول کو پیش کیا جا رہا ہے خلاصے کے طور پہ کہ جو انہوں نے ابوالکلام آزاد کے انداز تحریر اور طرز نگارش کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اپنے طرز و انشاء کے جس طرح موجد ہیں، اسی طرح اس کے خاتم بھی ہیں۔ تقلید کی کوشش بہتوں نے کی ہے، پیروان غالب کی طرح سب ناکام رہے ہیں۔ مطلب ان کے اسلوب کی پیروی کرنے والے، تقلید کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن سب اس میں سے جو ہے وہ ناکام رہے ہیں ان کے اسلوب کو اپنانے سے۔ بحیثیت مجموعی ابوالکلام آزاد اپنی انشاء پردازی میں اب تک بالکل منفرد اور یکتا ہیں۔ بظاہر احوال یہی نظر آتا ہے کہ غالب کی طرح ان کی بھی یکتائی وقتی نہیں ہے، مستقل ہے، حال ہی کے لیے نہیں، مستقبل کے لیے بھی ان کا جو انداز اسلوب ہے وہ بالکل منفرد، یکتا اور نمایاں ہے۔ اگر ان کا مختصراً ان کے اسلوب کو دیکھا جائے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اپنا ایک مخصوص اور منفرد اسلوب ہے، ان کی نثر تخلیقی اور صاف بھی رکھتی ہے، ان کی تقریریں اور تحریریں عذبیت سے مملو ہیں، اس میں تشبیہ پائی جاتی ہے، استعارہ، کنایا، ضرب المثل، محاورہ اور ظرافت سب کچھ نظر آتا ہے۔ مختصراً یہ کہ مولانا ابوالکلام آزاد اردو کے عظیم ترین نثاروں میں سے ایک ہیں۔ صاحب طراز ادیبوں کے درمیان ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان کے اسلوب نگارش کا پرتو اردو ادیبوں کی ایک پوری نسل پر پڑا ہے۔ اردو نثر کے ارتقاء میں ان کی نثر جو ہے وہ سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ ابوالکلام آزاد کا جو غبار خاطر جو مجموعہ ہے، خطوط کا جو مجموعہ ہے غبار خاطر، اس میں مولانا آزاد نے کس طرح کا اسلوب جو اختیار کیا ہے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے کلام کی خصوصیات یا ان کے اسلوب پر ایک تائرانہ نظر ڈالی جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلقہ آپ کو کوئی بھی سوال جو ہے پوچھنا ہے تو آپ نیچے مجھے لنک باکس میں آپ کمنٹس میں مجھ سے اس کے بارے میں مزید پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لنک جو ہیں وہ میں شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ میں، تاکہ آپ ان کو مزید بھی اس کی، اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل تفصیل چاہیے تو وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی۔ نیکسٹ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اردو ادب میں ایک ادبی جائزہ، تو اس پر ہمارا جو ہے تیسرا لیکچر ہوگا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔